سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر معزز و محترم سامعین، ہر قسم کی تعریف اور توصیف بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق اور خالق حقیقی ہے۔ بے شمار درود و سلام سید ولد آدم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا کہ وجود تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ میں نے خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارے کی مشہور صورت جو اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے اور نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ صورت القدر ہے۔ یہ قرآن مجید کی 97 نمبر کی صورت ہے۔ اس صورت کے حوالے سے آج کے جمعہ مبارک کے خطبے میں اور اس مہینے کی اور آج کے دن کی مناسبت سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی توفیق سے اس رمضان کو اللہ تعالیٰ اتنا شکر ادا کرے کہ ہم نے ایک بار پھر ہمیں صحت ایمانی، صحت جسمانی میں نصیب فرمایا اور دہائی حصہ 2/3 جو ہے آج ختم ہو رہا ہے۔ آج کی افطار پر 21ویں رات شروع ہو جائے گی جو آخری رات شروع ہو جائے گا، اور اس کی خصوصی فضیلت اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس صورت کے اوپر غور کیجیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے نازل کیا، اشارہ کس طرح اس قرآن مجید کی طرف لیلۃ القدر ہے۔ اب کیونکہ لیلۃ القدر عربی لفظ ہے لیکن ہم اردو بولتے ہیں تو لیلہ کے لیے، رات کے لیے ہم لیل کے بجائے شب کا استعمال کرتے ہیں، تو مشہور ہماری زبانوں میں شب قدر ہے۔ دونوں ہی ٹھیک ہے، قرآن اصطلاح لیلۃ القدر ہے اور ہمارے اردو میں ہم اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ اب یہاں پر شروع اس سے ہو رہی ہے جیسا ہم نے پہلے بتایا گزشتہ جمعہ میں کہ رمضان کا ذکر حوالہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 کی ہم نے کچھ تفسیر کی تھی کہ اس مہینے کا جب اللہ نے ذکر کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پر اس مہینے کو قرآن مجید کے نزول کا ربط اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ جس میں قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا۔ اب رمضان میں نازل کیا وہ بات گزر چکی سورۃ البقرہ میں، اب یہاں پر رمضان میں کب نازل کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں۔ دوسرا، اب اس سے پہلے کی صورت آپ پڑھیں، سورۃ العلق 96 نمبر کی صورت، وہ کیا ہے؟ اس کی 5 آیتیں جو ابتدا کی ہیں اور روئے زمین پر قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ جبرائیل امین قرآن مجید ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو وہ 5 آیتیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اب وہاں پر کون لے کر آیا؟ جبرائیل امین لے کر۔ یہ کون سی صورت ہے؟ صورت 96۔ اس کے فوری بعد کی صورت میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وہاں پر بات معلوم ہے کہ جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کے نزول کا ذکر کیا تو ایکویشن سے جبرائیل امین کو بھی نکال دیا۔ بے شک انا شک ازالہ شک کے لیے کہ انڈیڈ ٹرولی ویریلی یقیناً کیا ہے؟ انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یقیناً اللہ کا کلام اللہ کے حکم سے جبرائیل بھی لے کر آئے۔ کون سی؟ اس سے فوری جڑی ہوئی صورت، اس سے پہلے والی صورت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جبرائیل آئے ہیں تو ہماری مرضی سے لے کر آئے، اپنی مرضی سے لے کے نہیں آئے، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے نبی کریم صاحب کے قبل اس کو نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اپنا ذکر کر رہا ہے، کیا ہم نے اس کو نازل کیا، ان بے شک ہم نے نازل کیا۔ اس کے بعد
اننا انزلنا قرآن نہیں ہے، یا اننا انزلنا کتاب نہیں ہے، انزلنا ہو ضمیر استعمال کی، یعنی نون کی جگہ پرونون استعمال ہوا. ہو کا کیا ہے؟ یہ پرونون کس کو ریفر کر رہا ہے؟ قرآن مجید کو. تو اس سے کیا ہمیں مکی صورت ہے قرآن نازل ہو رہا ہے. اب قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو دو قسم کے لوگ ہیں. ایک چھوٹی سی جماعت جو مسلمانوں کی ہے، جنہوں نے قبول کیا، اہل ایمان ہے، جو صحابہ کرام ہیں، صفحے اول کے مسلمان ہیں. اور بڑی تعداد کس کی ہے؟ مخالفین کی، مشرکین مکہ کی ہے. لیکن یہ قرآن کا پاور دیکھیے کہ وہاں پر لفظ قرآن استعمال نہیں ہوا، خالی ضمیر استعمال ہوئی، پرونون استعمال ہوا ہو. بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور مشرکین مسلم اور غیر مسلم دونوں اکٹھا سمجھ گئے کہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کا معنی کیا؟ بے شک مخالفت لوگ کرتے رہے لیکن قرآن کے پاور ان کے ذہنوں کے اوپر تھا. یہ آپس میں بول رہے تھے، سنے ہو محمد کیا بول رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں. کیونکہ ان کو تعجب ہو رہا تھا کہ ایک امی، ایک انلیٹرڈ یہ ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ باتیں بتلا رہا ہے اور ایسی باتیں بتلا رہا ہے، تو ہر ایک کو تشویش تھی. تو جب قرآن کا نام بھی نہیں لیا گیا، خالی پرونون استعمال ہوا وہاں پر، نون کی جگہ قرآن کی جگہ انزلنا ہو بولتے سمجھ گئے کہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ قرآن کی اتنی طاقت ہے کہ ہر ایک کے ذہن کے اندر ہے، چاہے وہ ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو. جب اللہ نے ہو کہا تو سمجھ گئے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. اسی بریکٹ میں لکھتے تھے بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ قرآن مجید کو کب نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب جیسے ہی لیلۃ القدر کا لفظ آتا ہے ہمارے زمانے میں خیال ہوتا ہے کہ کیا ہے لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی سوال کر رہے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا، کیا سمجھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب سورۃ کا نام سورۃ القدر ہے. قدر کے کئی معنی ہیں کہ اس کا ایک معنی تنگی کا، ایک معنی پاور کا، طاقت کا، بہت سارے معنی ہیں جتنے بھی آ سکے اس میں سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے، تم نے کیا جانا. اب دیکھیے انداز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود سمجھا رہے ہیں کہ کیا سمجھا تم نے، وما ادراک، کیا تمہارا فہم ہے، کیا تم نے سمجھا ہے، کیا تمہیں سمجھ میں آیا ہے کہ لفظ لیلۃ القدر کیا ہے. اس کے بعد اس سوال کے بعد اس سورۃ میں جملہ 5 آیتیں ہیں. یہ دوسری آیت، باقی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ خود اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا لیلۃ القدر کیا ہے. وہ جواب رات انشاءاللہ شروع ہو جائے گی آج رات سے آخر دوسرا میں. تو کیا کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جب ایک سوال ہوتا ہے اور بڑا ویگ کا سوال ہے کہ وما ادراک کیا سمجھا تم نے، تو اس سے کئی ڈائمینشن، کئی زاویے ہوتے ہیں. تو ایک پہلا زاویہ کیا ہوتا ہے، اس کا ویلیو. اس رات کی کیا قدر و قیمت ہے، ویلیو کیا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں. اس کے جواب میں سب سے پہلے چیز کیا آ رہی ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے لیلۃ القدر کی. اب دیکھیے تفصیل میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں، میرا 9 to 5 جاب ہے. میں نے کہ جو ہفتے کے جو بھی 40 گھنٹے کام کرتا ہوں، لیکن کبھی ضروری کام آ جاتا ہے. میرا باس امیڈیٹ بار بلاتا ہے، مجھے کہتا ہے انتہائی ضروری کام ہے، ویسے تم 2 گھنٹے ایکسٹرا کر لیتے ہو، کبھی تو ہم تمہیں اوور ٹائم دیتے ہیں، لیکن آج جو کام کرنا ہے تمہیں آج رات میں یہ انتہائی ضروری ہے، اور تمہیں جو آورلی ریٹ تمہارا جو سیلری اوور ٹائم کا ہے تمہیں اس کا 10 گنا دینی پڑتی ہے. یہ میرا پر آور ریٹ تمہارا 500 روپے ہے. کہے کہ تم آج کام کرو رات میں 10 گھنٹے، اور تمہیں ہم ہر گھنٹے پر 500 کے بجائے 10 گنا 5000 روپے دیں گے، اور آج تم شام میں 6 بجے سے آنا ہے، کل صبح کے 6 بجے تم نے کرنا ہے. اب بتلاؤ جب یہ کمپنسیشن کی بات میرا امیڈیٹ مینیجر کمپنی کا ذمہ دار آدمی کرے گا، تو ہم میں سے کوئی ایک بھی عقل مند انسان ہوگا جو بولے میرے کو نہیں کرنا، میرے جا کے سونا ہے، تو نیند پیاری ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ 10 گنا دے رہا ہے. جہاں میرے کو 1 گھنٹے کے 500 ملے ہیں وہ 5000 دے رہا ہے. یہ تو اچھی خاصی رقم ہو جائے گی. آج ایک رات میں 12 گھنٹے کام کروں گا تو مجھے تو 60,000 ملیں گے. میں تو بالکل کر رہا ہوں. اور میرے جیسا ہر ایک آدمی کو جا کے 5 بجے سے ہی بیٹھ جائے گا کہ بعض کا موڈ چینج نہ ہو جائے، کسی اور کو نہ رکھ لے. ایسا مجھے تو کرنا ہی ہے، بالکل پہلے رہ کے کرنا ہے. بولیے میں پلک نہیں جھپکوں گا، پوری رات کام کروں گا، کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں، کہنے پر تو ایک رات عام راتوں کی طرح ایک رات ہے جو آتی ہے گزر جاتی ہے، لیکن وہ اپنے مرتبے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، خیر من الف شہر. الف لائف کی نہیں،
یعنی اشفق 1000 کو 1000 راتوں کے برابر اللہ نہیں کر رہا. غور کرو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 1000 مہینے, اور 1000 مہینے کو ٹرانسلیٹ کریں تو آپ ڈیوائڈ کریں کیا بنتے ہیں 83 برس اور 4 مہینے. یعنی اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا اسٹائل کہ اس معنی کیا, اگر ایک آدمی 12-13 سال میں سب نے بلوغت کو پہنچا ہے اور شریعت کا مکلف ہوا ہے, اور اگر وہ تقریباً 100 سال کے وقت, کبھی لوگ 100 سال جیتے ہیں, اتنا بھی جی لے تو اس کی شریعت کی پابندی کی عمر یعنی جوانی سے لے کر کرنے شروع کا اڈلٹ ہوڈ سے لے کر مرنے تک میں سمجھتا 84 ایئر سے بڑھ کے ہوتی, کیونکہ 96 کے اوپر اتنا جائے گا 12-14 سال ایڈ کرنے میں 100 کے قریب سے بجائے. تو معنی کیا ہے, سمپل معنی کیا ہوا اس کا کہ بیٹر دین لائف ٹائم, یعنی تم اپنی پوری زندگی عبادت کرتے رہو. کتنا پوری زندگی, اس میں دن بھی ہے اور رات بھی ہے, دونوں کو اگر عبادت کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 1000 مہینے تمہیں زندگی کے مؤثر آ جائیں اور 1000 مہینے تم عبادت کر لو. جو اجر و ثواب تم کما سکتے ہو وہ ایک للیت القدر کے اندر. پہلے کیا پوچھا, ہونا ادراک کا ما للیت القدر, تم نے کیا جانا کہ للیت القدر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کیا کیا, للیت القدر کی ویلیو بیان کر دی کہ یہ رات جو ہے عبادت کو انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا, لیکن اس عبادت اس ایک رات میں تم کرتے ہو تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے 1000 مہینے. اور پھر 1000 مہینے ہی کہتے تھا تو کیا کم تھا کہ ایک رات کی عبادت اور لائف ٹائم کی عبادت کا ثواب. لیکن اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا خیرون, اس پہ لفظ بات توجہ ہو, خیرون اس کا معنی تھا بیٹر, بہتر, خیر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, معنی ہے کہ بیٹر دین لائف ٹائم, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر. اب لفظ بہتر جو ہے خیرون جب ہم کہتے ہیں تو اس کے آگے کوشچن آتا ہے کہ بیٹر بائی واٹ, 1 گنا 2 گنا 10 گنا بہتر ہے, 100 گنا 1000 گنا. اللہ نے اسپیسیفائی نہیں کیا, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا. اٹ کوڈ بی اے ملین, وہ 10 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, کروڑ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے صرف خیرون کہا کہ خیرون من الف شہر, وہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. کتنی بہتر ہے, 2 گنا بہتر ہے, 20 گنا بہتر ہے, 2000 گنا بہتر ہے. آپ اور ہم نہیں جانتے. اللہ نے صرف ایک لفظ استعمال کیا وہاں پہ کہ خیرون من الف شہر, یعنی یہ جو ایک رات ہے لیلۃ القدر کی, اس میں عبادت کرنا اللہ بہتر جانتا ہے کتنے گناہ ہو. اللہ نے شروع میں کوشچن کیا تو نے کیا سمجھا کہ یہ ہمارے کلام کے نزول کا مہینہ اور یہ نزول کی رات ہے, اور اس رات میں ہم نے اس عبادت کرنے والوں کے لیے ایسا ریوارڈ اور ایسا اجر رکھا ہے کہ وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے, ہمارے نمبر کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. لیکن نمبر اردو جس طرح تم کیلکولیٹ کرتے ہو تمہارے حساب سے, تم سمجھتے ہو کہ یہ دن اور رات کے 24 گھنٹے, ہفتے کے 7 دن اور اتنے 365 دن کا ایک سال, تمہارے حساب سے جو مہینہ کا حساب ہے اس حساب سے 1000 لے لو. کہا کہ خیر من الف شہر, ایسے 1000 لے لو اور اس کے آگے جا کے چھوڑ دو مجھ کے اوپر, اس کا اجر میں دینے والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن مجید روح زمین پر نازل ہوا. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ نزول کا اتنا انزلنا فی لیلۃ القدر کا کیا معنی, تو آپ نے کہا کہ آپ قرآن مجید کہاں تھا, فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں تھا 7ویں آسمان پہ. تو ایک روایت یہ ہے کہ وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر نازل کیا گیا کہ ابھی زمین کو بھیجنا ہے, نازل ہوا, ایک روایت ہے. پھر اس کے بعد پہلے آسمان سے زمین کے اوپر اسپریڈ ہو رہے پیریڈ آف 23 ایئرس, نبوت کے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا زمین پہ وقت ضرورت آتا گیا اور 23 سال میں زمین پہ نازل ہوا, ایک روایت ہے. دوسری ایک قول بھی ہے کہ روئے زمین کے اوپر اس کے نازل ہونے کا سلسلہ لیلۃ القدر میں شروع ہوا. پر دونوں یہ روایت اپنی جگہ صحیح ہیں, دونوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ قرآن مجید آ رہا ہے, ڈسینڈ ہو رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی خیر و برکت رکھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس کا جب وہ سالانہ دن جب یہ شروع ہوا نزول کا سلسلہ لیلۃ القدر میں, کہا کہ ہر سال رمضان آئے گا اور ہر سال یہ لیلۃ القدر آئے گی, اور جو اس رات کو عبادت میں گزار دے گا اس کا ریوارڈ جو ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, یہ بتلایا. کہ اللہ نے مجھے کیا سمجھا تم نے, تو کہا کہ اس کی ویلیو یہ ہے, یہ بات ہوگی. اس کے بعد
इस रात में होता क्या है? क्या समझा कि कई डायमेंशन है, कई जाविये हैं, तुमने क्या समझा क्या होता है इस रात में? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। इस दिन, इस रात में लैलतुल क़द्र की आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है और फरिश्तों के सरदार रूहुल अमीन यानी जिब्रील अमीन जिसमें होली स्पिरिट है, तो उनका नुज़ूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये वही फरिश्ता है जो कुरान मजीद लेकर आया था, इस रात में लेकर आया था। तो हर साल क्योंकि ज़मीन पर लेकर आए थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वाक़या मालूम है कि पहली वही आई थी, वो अपने असली रूप में आए थे, इनके 600 बाजू के पर थे, अभी वो बातों के लिए टाइम थे। तो ज़मीन पे ये लोग नाज़िल करते थे और साथ वो फरिश्ते जो उनके साथ आया करते थे, और उसके अलावा और बहुत सारे फरिश्ते। देखिए फरिश्ते कितने हैं हमको सही हम हिसाब नहीं कर सकते उसका, यानी आसमान ये क्या है, 7 आसमान 7 आसमान और कुरान मिलकर है, ये ज़मीन से कई गुना बड़े हैं। यूँ समझ लो कि अपने हर एक बारिश के फासले पे एक फरिश्ता है, कितने हो सकते हैं? ज़मीन पे एक फरिश्ते हैं बात जिनको अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है कि उनके रामत करने वाले, लिखने वाले फरिश्ते, हमें गार्ड करने वाले फरिश्ते, हिफाजत करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन एक कसीर तैनात कहाँ है? आसमानों में है, और उनका हर एक का अपना अपना काम है। पहले दूसरे तीसरे आसमान के फरिश्तों के अपने अपने काम हैं। अल्लाह तबारक व तआला लैलतुल क़द्र में उनका जो उनका रेगुलर जॉब है, रेगुलर ड्यूटी, उससे उनको ब्रेक और ऑफ देते हैं अल्लाह ताला खुद, क्योंकि अल्लाह के इज़्ज़त से हो रहा है। कहते हैं तुम जमीन के ऊपर जाओ, और जमीन इतने ज्यादा फरिश्ते आते हैं कि एक रिवायत में है जितनी जमीन पे रेती के ज़र्रात है, सैंड के टुकड़े हैं, उससे ज्यादा तादाद में आते हैं, और उनकी आमद की वजह से जमीन पे तंगी होने लगती है, जगह तंग होने लगती है। तो एक माना क़द्र का ये भी कंजे में तो जमीन जो है उतने फरिश्ते आते हैं। तो मेरे भाइयों गौर करो, जब ये फरिश्ते और रूहुल अमीन जब ज़मीन पर नाज़िल हो रहे हैं, उस वक्त या तो हम सोचते रहे, या बाज़ारों में इनकी शॉपिंग के लिए घूमते रहे, या फिर इस रमज़ान के महीने में जो एहतमाम कर रहे हैं कि फरिश्ते हैं, हमको वक्त कहाँ गुजारना चाहिए। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने मुलाजिमत से छुट्टी लेकर या अपने कारोबार से फुर्सत निकाल कर एहतिकाफ में बढ़ जाते हैं, कि बीवी बच्चे दिन नहीं बल्कि 24 घंटे जो है अपने एहतिकाफ में दाखिल हो गए और कहीं चाचार होने के बाद निकलते हैं और इबादत में मसरूफ होते हैं। और वो ना भी कर सकें तो कम अज़ कम इस रात को ये याद रखो कि रात कौन सी है, ये वो रात है इस यकीन के साथ कि अपने परवरदिगार के रब के भेजते रहते हैं फरिश्ते जो है रूए ज़मीन के ऊपर नाज़िल होते हैं। तो ये दूसरा उसका दायरा हुआ कि वैल्यू क्या है, पहले खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, उसके बाद होता क्या है रात में कि फरिश्तों का और जिब्रील अमीन का रूए ज़मीन के ऊपर नज़र होता है। और उसके बाद क्या है कि आने की वजह से मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, हर सिर्फ से सलामती है, पीस है। और ये सिलसिला अब उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, पहली चीज़ क्या बताई कि इसकी वैल्यू क्या है, दूसरी चीज़ कि इसमें होता क्या है, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जिब्रील अमीन का नुज़ूल होता है, और तीसरी चीज़ जो आखिरी की सूरत में वमा अदराका का मा लैलतुल क़द्र के जवाब में वो क्या है, अल्लाह ताला खुद दे रहे हैं कि कब तक ये सलामती, ये पीस कब तक, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये सिलसिला जो शुरू हो गया लैलतुल क़द्र का रात में, कब तक चलेगा, ये मतलइल फज्र तक, सूरज के शुरू होने तक, अर्ली मॉर्निंग तक। हालांकि यहाँ पर भी देखो इस रात में अल्लाह की रहमत को अंदाज़ा लगाओ कि रोज़ाना हम जो फजर पढ़ते हैं, फजर का वक्त शुरू होता है तकरीबन 5:44 पर, तो क्या है अभी अंधेरा बाकी है, लेकिन अल्लाह तबारक ने अपने रहमत से लैलतुल क़द्र को इसको भी एक्सटेंड कर दिया। कहा कि सिर्फ अंधेरा नहीं, रोशनी निकलने तक, हत्ता मतलब फजर शुरू होने तक, उजाला फैल जाने तक, रोशनी अर्ली मॉर्निंग से कहते हैं कि उस वक्त तक क्या है, सलामती। तो आज की रात क्या है, ये फरिश्तों के उन रातों में से एक रात है, और एक कब है, ये जैसे ही अपने 20 रोजे हो गए, ये सिलसिला शुरू हो जाता है, 21 रात शुरू हो जाती है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में भी तहज्जुद का अहतमाम किया गया है कि आज इशा पढ़ने के बाद घर जाएँ, या थोड़ा बहुत घर रहेगा, बहुत मुमकिन है आधे घंटे का, उसके बाद
जा कर ज़िक्र अस्कार, कुरान मजीद की तिलावत, नवाफिल का पढ़ना और इबादत को गुजारें, फिर आ जाएँ तहज्जुद के लिए, तहज्जुद पढ़े फिर जाएँ। इसी तरह फिर फजर को मिस ना करें क्योंकि ये जमात से पढ़ें, क्योंकि ये फरिश्तों का नुज़ूल की रातों में से एक रात है और इन 10 रातों का खुसूसियत के साथ एहतमाम करना है। जैसे हदीस शरीफ में है कि जब ये आखिरी 10 रमज़ान के दिन शुरू हुए आते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हदीस के अल्फाज हैं अपनी कमर रख देते थे, रात को जिंदा रखते थे, घर वालों को जगाते थे और पूरी रात घर वालों के साथ इबादत में गुजारते थे। तो ये इबादत के रातों में से एक रात है और मसला भी समझते चले। अगर इन 10 रातों के अलावा कोई पूरा गैर रमज़ान में कोई पूरी रात इबादत करना चाहे जायज़ नहीं। रात का सपना भी को हुक्म दिया जा रहा है, रात का कुछ हिस्सा सोया करो और कुछ हिस्सा इबादत में गुजारा करो। लेकिन ये वो 10 रातें जिसमें पूरी रात हमको इबादत के लिए, अल्लाह के रज़ा के लिए जागना है। खुराफात और बेहुदा चीज़ों से बचते हुए, अपना जायजा लेते हुए इसको अल्लाह तबारक की इबादत में आज की रात को गुजारना है। कुरान की रात है और सबसे बेहतर बात कुरान मजीद की तिलावत है, नवाफिल का पढ़ना है, कसरत से दुआ करना है। जब लैलतुल क़द्र के हवाले से आपकी बीवी जही की भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो मैं क्या दुआ करूँ? तो आपने फरमाया है तू कह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। ये दुआ याद रखना, क्योंकि हम बोर्ड पर लिख देते हैं, बोर्ड का ही बनाकर भी बांट देते हैं इंशाअल्लाह। ये दुआ जिसको याद नहीं देख के पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाएगी। उसका मफ़हूम क्या है? कि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ करना। क्यों? क्योंकि जैसा हदीस में आया है कि जो लैलतुल क़द्र में इबादत करता है, इस रातों में इबादत करता है, मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफ़िर लहू लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने अपना ईमान की हालत में अपना इंतज़ार करते हुए, जायज़ा लेते हुए क्या किया, उसने लैलतुल क़द्र में इबादत को गुजार दिया, अल्लाह तबारक व तआला इस लैलतुल क़द्र के क़ियाम की बरकत से, इस इबादत की बरकत से उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन मौका आज शुरू हो रहा है। इसी मुनासिबत से मैंने चाहा कि कुछ गुजारिशात आपके सामने रखूँ। अब ये जो सूरत मैंने पढ़ी, सूरह क़द्र और उसका पूरा खुलासा, इसके अंदर क्या है, अभी तक जितनी बातें हुई हैं इसमें 3 लफ्ज़ हैं जिसको आप कहना चाहें अंग्रेजी में तो कीवर्ड्स कह सकते हैं। तो कीवर्ड्स क्या हैं कि पूरे सूर्य की 3 मौसम जिससे निकलती है वो क्या है? पहली चीज़ क़द्र, नाइट ऑफ कॉपर, नाइट ऑफ डिक्री, ये है। और जैसे तंगी फरिश्तों का नुज़ूल की रात, तो इसके और कई माने मुफ़स्सिरीन ने बताए हैं। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा लफ्ज़ खैर, ये पूरी खैर ही खैर की रात है, अव्वल और आखिर, शुरू से आखिर तक खैर मिनत शर। ये बड़ा इसके अंदर तवज्जो देने का लफ्ज़ आया। और तीसरा पीस, अमन, सलाम। सलाम क्या है? पीस क्या है? जन्नत के नामों में से जन्नत का नाम दारुस्सलाम, कि हर तरफ पीस है। यहाँ पर यह बात देखिए कि इस रात में क्या होगा, ये अल्लाह का वादा है। अब आप आकर तहज्जुद में डरते हैं, नमाज में डरते हैं, नमाज में वो पीस महसूस करेंगे नेवर बिफोर, ये बाकी नमाज़ में आप महसूस नहीं करते। ये फरिश्तों की आमद की वजह से, इस रात की बरकत की वजह से ये ख़ास कैफियत होती है, हर तरफ सलामती है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की ये रहमत है। और इसके अंदर अब और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं अपने वक्त की कमी के लिए छोड़ के रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि 3 चीज़ों को याद रखें कि ये रात जो है बड़ी खैर व बरकत की रात है, अल्लाह की रहमत की रात है, मग़फ़िरत की रात है, फरिश्तों के नुज़ूल की रात है। और इसमें इबादत करने तो गोया हमने लाइफ टाइम की इबादत का जो सवाब पा लिया। और ये नहीं है कि अगर मैं जैसे हमेशा एक ही आयत की तफसीर कोशिश करता हूँ, लेकिन आज मैंने इस हालत में कोशिश की इस मुनासिबत से कि पूरी कमरी और मिलूँ बजाय तफसीलात में जाने के, तरह की बातें रह गई हैं और बहुत सारी रह गई हैं। उनमें से ये कि क्या है कि अच्छा ये लड़की क़द्र शायद एक बार हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जब ये कुरान का फैसला हुआ। नहीं, अगर उसको आयतों को अगर आप गौर से पढ़ें, जायज़ा लें, तो अल्लाह तआला ने वहाँ पे पास इस्तेमाल नहीं किया कि वहाँ पर कि ये जो रात है लैलतुल क़द्र, इसमें फरिश्तों का जिब्रील का नुज़ूल हुआ था, पास्ट मादी इस्तेमाल नहीं हुआ। तनज़्ज़लुल मलाइकतु तंज़ीला,
मतलब हर साल रमजान आता है, हर साल ये कुरान मजीद का महीना आता है, हर साल उस रमजान के अंदर लैलतुल क़द्र आती है और हर साल होता है। ये सिलसिला क्या है? लेकिन हम में से कौन है जो इस यकीन के साथ कह सकता है कि हम अगले साल भी जिंदा रहेंगे सेहत जिस्मानी सेहत ईमानी के साथ, और अगले साल भी हमें तौफीक मिलेगी कि हम जो है रोज दिन को रोजे रखें, रात को क़याम करें। इसलिए जो कुछ मौका मिला है इसको गनीमत जानो और इस रात में से एक रात को भी ज़ाया मत करो। जो इतने ईद की शॉपिंग, ईद के मौसम जो मर्द औरतें बड़े बिजी होते हैं, इसको दिन में जितनी चाहे कर लो। ये आखिरी 10 रातें और उनमें से खुसूसन ताख़रात हैं 21, 23, 25, 27 और 29। अक्सर लोग सिर्फ 27 को तवज्जो देते हैं, उसके लिए कुछ दलील देते हैं उस पर नहीं बात करने के लिए। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण है इसी के हवाले से एक दो बातें बताकर बात खत्म करते हैं। आइए कुरान मजीद की 44वीं सूरत दुखान 44 नंबर की 44 सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। आमीन। कसम है इस वाज़ेह किताब की, खुली किताब की। अब यहाँ पर हमने अभी तक क्या पढ़ा? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अब आइए सूरत दुखान में यहाँ पर आयत नंबर 3 में इन्ना अंज़लनाहु वही लफ्ज़ है। क्या है? यकीनन हमने इसे नाज़िल किया। कब किया? फी लैलतिल मुबारका। वहाँ क्या कहा? लैलतुल क़द्र। यहाँ क्या है? मुबारक रात में। मुबारक क्या माना? कि ऐसी चीज़ जो ठहरती है, बाकी रहती है, ग्रो होती है और मल्टीप्लाई होती है, इसको मुबारक होती है। तो अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर इस रात में, इसको अल्लाह ने लैलतुल मुबारक कहा। जो क्या होती है? वो बढ़ती है, परवान चढ़ती है और मल्टीप्लाई होती है। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हमें डराने वाले। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात में हर एक मजबूत काम का फैसला किया जाता है। ये अम्रिन हकीम वहाँ पे अमर आया तो मैं इसलिए ये वज़ाहत करना वक्त नहीं है। अमरन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। हमारे पास से हुक्म होकर हमें रसूल बनाकर भेजते हैं। रहमतन मिन रब्बिका इन्नहु हुवस समीउल अलीम। आपके रब की मेहरबानी है, वही सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ पर हम उठते हैं कि इसको लैलतुल मुबारक करना है। इसके हवाले से आपने साइड नोट वज़ाहत भी करते चलो। पिछला महीना जो शाबान का गुजरा, तो जो लोग मुर्दों की ईद के नाम से 15 शाबान को मनाने के कायल हैं, जमा होते हैं, पर मौलवी हज़रात जो है उस रात की फजीलत बयान करने के लिए सूरत दुखान की आयतें पढ़ते हैं कि देखो इस रात के अंदर ये हो रहा है, फरीदू है, आ रहे वो नाते हो रहे, कंफ्यूज है। इसकी कोई बात नहीं है। क्यों? बात बड़ी वाज़ेह है। ये आयत आप किसी भी तरीके से 15 शाबान के लिए फिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ने क्या कहा? शाहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। हमने रमज़ान के महीने में कुरान को नाज़िल किया। और कब नाज़िल किया? रमज़ान में। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और यहाँ सूरत दुखान में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। तो मालूम हुआ कि लैलतुल क़द्र सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में हो सकती है। तो लैलतुल मुबारका बोल के वो जाके खबर पर पुल चढ़ा के आओ, वो फिट नहीं होता। ज़बरदस्ती का इब्तिदाई की बुनियाद डालकर उसको कुरान से इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश है। अब यहाँ पर अमर मिन इंदिना और रहमतन मिन रब्बिका इन्ना होती क्या है? ये पूरी मुबारक रात क्या है? आयत नंबर 6 में आपके रब की मेहरबानी है, अपने रब की तरफ से क्या है? रहमत है। और वो क्या है? इन्नहु हुवस समीउल अलीम। वो सुनने वाला और इल्म रखने वाला। तो ये यकीन अपने अंदर पैदा करें। क्या अल्लाह कोई ज़बान का पाबंद नहीं है। आपको रबी कुरानी जो दुआएं आती हैं कि मैंने दुआ बताई वो सब, उसके बाद उसके अंदर क्या है? जो दुआएं आती हैं, जो मांगना है खैर मांगो कि ये सलामती की रात है। हर एक के लिए ये चीज़ क्या है? अमर मिन इंदिना इन्ना कुन्ना की क्या चीज़ है? अमर मिन इंदिना इसका मुख्तसर था मैं कि फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम से मुतावातिर वज़ाहत आई है जो मैंने सूरह क़द्र में पढ़ी थी। एक मजबूत फैसला क्या है कि अल्लाह तआला जो है फैसले फरमाते हैं। मैं सिंपल मिसाल देता हूँ, पूरे आयतों की समझ आपको देखने आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारा मुल्क को ले लो। मुल्क में क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री से फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है? बजट रिलीज करती है 1 साल भर का मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए। कि हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट है, एजुकेशन का या डिफेंस का या इस तरह बजट रिलीज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वो बजट जो है वो डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है, क्यों? एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। तो अल्लाह ताला के सारे फैसले आज की रात में, सारी रहमत के फैसले, मतलब खैर के फैसले, डेटर रिस्पेक्ट सोच के नहीं,
ہر قسم کے فیصلے اللہ کے حکم سے فرشتوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارا دعا میں اور جتنا مشغول رہنا، اس سے بہتر عبادت مسجد چلنے سے کبھی الگ سے تفسیر کر لیتے ہیں، تو بہت زیادہ اور مت رہ گیا اور بہت اتنا تقریباً ہو چکا۔ تو میرے بھائیوں، ان 10 راتوں میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیجیے، اور خصوصاً ہر روز ہی کیجیے، انشاءاللہ پورا ہی 10 روز یہاں تعلیم پڑھی جائے گی، لیکن خصوصیت کے ساتھ 5 تاخرات اور روز اس کہ یہ 5 تاخرات 21، 23، 25، 27، 29 یہ پوری رات جاگنا ہے، گھر والوں کو بھی جگانا ہے اور اس کو عبادت میں گزارنا ہے۔ اور بعض لوگ جو بہت زیادہ اہتمام 27 کا کرتے ہیں، 27 اچھی چیز ہے کیونکہ 27 شامل ہے تاخراتوں میں سے، لیکن وہ ایک ہی رات حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں صرف ایک رات کرنا اور باقی رات 4 رات چھوڑنا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ میں بتلانے کے لیے آیا تھا، جو مسلمان بگڑ رہے تھے مجھے بلا دیا گیا، لیکن وہ 5 طاقتوں میں سے ایک رات ہے، تو یہ کرو۔ وہ ساری چیزیں بہت دفعہ سن چکے ہیں، تو یہ سب کو کرنا ہے۔ اب ان لوگوں کی جو دلیل کہ صرف 27 ہی کو لگیں گے، باقی 21، 23، 25 میں کوئی کام نہیں ہے 29 کے، تو ان کی دلیل بڑی ویک ہے، اور اسی لیے اس کو آپ آلٹرنیٹلی ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ایک دلیل ایسی ہے، میں نہ کہتا ہوں دلیل ہے، اگر آپ اس صورت پڑھنا شروع کریں تو اس کو پڑھتے ہوئے ہیا پر آئے ہیں، ہیا کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، تو ہیا جو ہے 27واں لفظ ہے شروع سے، ایک عجیب قسم کی تفسیر کی ہے، ایسے کس نے میں نے کہا بتا دو آپ کو، تو وہی آپ کو مطلب ہے کہ 27 میں ہے، اس لیے ہم 27 میں پڑھتے ہیں۔ ایسی دلیل نبی کریم پر ثابت نہیں ہے۔ قرآن جو ہے، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اور نبی کے فرمان کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، صحابہ کے قرآن کے فہم کے مطابق اس طرح نہیں۔ ایک اور دوسری لوگوں کو، کم پڑھے لکھے لوگوں کو کنوینس کرنے کے لیے ایک اور دلیل دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر میں 9 الفاظ ہیں، لام، یہ، لام، تے، الف، لام، قاف، دال، ٹوٹل 9 ہیں، اور اس صورت میں 3 وقت آیا ہو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پورے صورت میں کتنا آیا؟ 3 وقت آیا، 9 × 27 زیادہ 27 میں۔ جیسے میتھمیٹکس، نمبرنگ، کیلکولیشن، کنفیوژن، اس طرح سے شریعت کے قوانین عبادت کے اب کر کیا رہے ہیں؟ اگر وہ 27 میں تو الحمدللہ آپ کو بھی ثواب مل گیا، لیکن اگر وہ 25 میں ہے، لیلۃ القدر یا 23 میں ہے یا اور ہے، تو آپ پورا سال اس سے محروم رہیں گے۔ اور اس کے لیے یہی تسلی، اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ چھوڑے، وہاں بھی لوگ 5 راتیں لگتے ہیں، تو ہمارا سمپل ہے معاملہ، ہم جو ہے وہاں پہ 8 پڑھتے ہیں، تم روز 20 پڑھتے ہو، لیکن لیلۃ القدر میں تمہیں ڈسکاؤنٹ چاہیے تھا کہ 1 رات پڑھیں گے، باقی نہیں کریں گے، تو اصل سے زندگی اگر اصل سے شریعت پہ چلنا ہوتا نا، تو اگر ہم وضو کر کے جو ہے ذرا ساکس پہن لیے ہیں تو مائل مٹی جو ہے تلوے کو لگتی ہے، تو مسا تلوے کا کرنا چاہیے، لیکن اوپر کرو بول کے، اصل سے نہیں، حکم ہے ویسا کرنا ہے۔ تو یہ اپنی اصل میتھمیٹکس، نمبر، یہ ساری چیزوں کو توبہ کرو، جو بات اللہ نے بتائی ہے، اور 5 راتیں کوئی زیادہ نہیں ہے پورے سال میں، پورے ویسے ہی سوچنے میں بہت زیادہ، سب چیزوں میں 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم کراتے ہیں آپ کو معلوم ہے، تو یہ عبادت کا مہینہ، یہ خصوصی راتیں، اور اس کے اندر ہم میں سے بے شمار مسائل، اور اس کے اندر اللہ کی رحمت، اس کے اندر سب کو چاہیے کہ سب مستعد ہو جائیں اور عزم کر لیں کہ یہ 10 راتیں ہم عبادت میں گزارنی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں دن میں اپنا ٹائم ٹیبل ایڈجسٹ کریں نیند کے لیے، لیکن یہ 5 راتیں جو ہے اس کو ضائع مت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سچی بات میں نے کہی اس پر مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے مولا کریم جو حق بات ہے ہم سب پر واضح فرما، اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جو باطل بات ہے ہم پر واضح فرما، اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی، آبروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ 20 روزے ہم نے رکھے رمضان کے اعلان کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما۔ اے اللہ جس کو کوتاہیاں غلطیاں ہم اپنی شامل اس کو معاف فرما۔ اے اللہ جو باقی 10 روزے اس کا رکھنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہمارے حصے میں نصیب فرما۔ اے اللہ اس رمضان کی عبادتوں کو، ہمارے صیام و قیام کو، اے اللہ لیلۃ القدر کی عبادتوں کو ہمارے لیے ہماری پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی بھر کے اپنا خزن اور عنایت سوال ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنا فضل و شامل حال فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے بنانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اس میں تعاون کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے، اس کو چلانے والے تمام کو دنیا و آخرت کی بہترین جزائے عنایت فرما۔ اے اللہ پورے زمین
تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں ہمارے کلمہ گو بھائی بہنیں پریشان آ رہے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جتنے ساتھی دعا کر رہے ہیں، دعا کے لیے گئے ہیں، تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ہم سے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ ایک بار پھر یہ کووڈ-19 سے کورونا وائرس پھیل رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم کو ہمارے اہل خانہ کو بھائی بہنوں کو تمام کو اس سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا کی اس کے زوال سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، بچوں کے بچوں پر رحم فرما، اور تمام کو حادثات اور حادثہ اموات سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ایسی موت سے محفوظ رکھ جس میں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اے اللہ مغفرت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا کی اس کے زوال سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم کو ہمارے بچوں پر بچوں کے بچوں پر کبھی ایسا وقت نہ لا کہ وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، دنیا والوں سے مستغنی فرما، دنیا والوں سے بے نیاز فرما، اپنے گھر کا خالی بنا، اپنے گھر کا پجاری بنا۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ اے اللہ جو دشمن اکٹھا ہو کر سازش اور مکاریاں کر رہے ہیں ان کی مکاریاں انہیں کی گردنوں میں ڈال دے۔ اے اللہ جو ہدایت کے مستحق میں ہدایت عطا فرما، اے اللہ جو ہدایت کے مستحق ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، ان کی بیویوں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں پر رحم فرما، ان کے شوہروں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے، اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے مولا کریم ہمارے اولاد کے لیے ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما، ہماری اولاد کی نیکیوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی شوہر کے جو فوت ہوئے ہیں تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ زندگی کا اتنا سفر گزر چکا جو باقی ہے ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے مالی ضرورتوں کے لیے دنیا والوں سے کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ اے اللہ جب موت کا وقت ہے ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت پہ جاری فرما۔ اے اللہ خبر کے سوال و جواب کو ہمارا آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگے عطا فرما، جو مانگنا بھول گئے عطا فرما۔ اے اللہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی کے آرزو میں جانے بھیجنے جوڑے ہیں فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہونے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہے ہماری اولاد کو نیک بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو سرکشی میں شیاطین سے پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں آپ کی رحمت کے نورانی فرشتوں کا بسیرا ہو۔ اے اللہ روئے زمین کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں کلمہ کو بھائی بہنیں پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو باطل طاقتیں اکٹھا ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اے مولا کریم جو ہدایت کے مستحق ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہدایت کے مستحق ہیں ان پر اپنا عذاب نازل فرما، روئے زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت سے مدد فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو سربلند فرما۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل احسان فرما۔ اے اللہ جب تک کہ ہم تمام کو اسلام پر رکھ عزت سے رکھ سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى له أكبر وفي الصلاة